یا علی مدد کہنا اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے، لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی، کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے، تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لیے یا کبڈی کھلوانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بہت سے مفتیان دین یا علی مدد کہنے کو شرک ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یا علی مدد کہنے کو شرک ثابت کر سکے، لیکن یا علی مدد شرک ثابت کرنے سے ان کے دوسرے اغراض و مقاصد ہیں، لیکن وہ اپنے اغراض و مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یا علی مدد کہنے کو شرک ثابت کرنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی آیت موجود ہے، نہ کوئی روایت موجود ہے، اور اگر وہ دلیل بھی دینا چاہتے ہیں تو بہت کمزور ہے، بے بنیاد ہے۔ مثلا وہ یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ اگر مولا علی مشکل کشا تھے تو پھر انہوں نے کربلا میں امام حسین کی اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کی ہے۔ یہ دلیل بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ کیوں بے بنیاد ہے؟ اس وجہ سے بے بنیاد ہے چونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی کیوں مدد نہیں کی تھی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مشکل کشا نہیں تھے، بلکہ اس کی دوسری وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ مشکل کشا صرف مولا علی ہی نہیں تھے، بلکہ مشکل کشا تو رسول خدا بھی تھے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی مشکل کشا تھی، خود امام حسین علیہ السلام بھی مشکل کشا تھے، اور ان سب کو خلق کرنے والا پروردگار خالق کائنات خداوند متعال بھی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جس پہ مصیبت نہ پڑتی ہو، بلکہ مشکل کشا اس کو کہتے ہیں کہ اگر مشکل پڑے تو مشکلوں کی گروہ کو کھول دے، مشکلوں کو حل کرنے والے کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ لہذا مولا علی نے کربلا میں کیوں مشکل کشائی نہیں کی امام حسین علیہ السلام کی؟ اس وجہ سے مشکل کشائی نہیں کی چونکہ امام حسین علیہ السلام نے مدد طلب نہیں کی ہے۔ کیوں مدد طلب نہیں کی؟ اس وجہ سے مدد طلب نہیں کی چونکہ امام حسین علیہ السلام مقام امتحان میں تھے، اور مقام امتحان میں کسی سے مدد طلب نہیں کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم ہیں، جناب ابراہیم کے سامنے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جناب ابراہیم کو معلوم ہے کہ ان کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، ان دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا، لیکن کسی سے دعا نہیں مانگتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ جناب ابراہیم کی بہت سی دعائیں ہیں قرآن کریم میں، لیکن اس مقام پہ دعا نہیں کرتے ہیں، جبکہ دعا نہ مانگنے والے کی مذمت بھی کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ غافر کی 6 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو لوگ میری عبادت دعا سے تکبر اختیار کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں جناب ابراہیم کیوں دعا نہیں مانگتے ہیں؟ اس وجہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں چونکہ مقام امتحان میں ہیں۔ دوسروں کی طرف سے آوازوں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو،
اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کر سکتے ہو تو. لیکن جناب ابراہیم دعا نہیں مانگتے. کیوں دعا نہیں مانگتے؟ اس وجہ سے کہ آج مقام امتحان میں ہے. اگر خدا بند عالم جلانا چاہے گا تو میرا جلنا کمال ہے، اور اگر بچانا چاہے گا پھر دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نوجوان لال کو ذبح کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کو معلوم ہے کہ یہ میرا خواب نہیں ہے بلکہ یہ خواب حکم الہی ہے. اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے اس خواب کو بیان کرتے ہیں تو جناب اسماعیل بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جناب ابراہیم کا جناب اسماعیل کو بارگاہ الہی میں ذبح کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. لیکن دونوں نے بارگاہ الہی میں اس بات کی دعا نہیں کی کہ اے پروردگار ہمیں اس حکم سے آزاد کر دے. جناب ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے پروردگار ہمیں اس حکم سے نجات عطا کر دے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے لیے بہت مشکل کام ہے کہ میں اپنے جوان لال کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں. نہیں، بلکہ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. لہٰذا مقام امتحان میں اللہ سے بھی دعا نہیں مانگی جاتی. تو امام حسین علیہ السلام اگر مدد مانگتے تو مولا علی مشکل کشائی کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام مقام امتحان میں تھے، صبر و شکر کا، ایمان و یقین کا امتحان دے رہے تھے. لہٰذا مولا علی مشکل کشا ہیں، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مدد نہ مانگنا اور امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرنا اس بات کی بیس نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا نہیں تھے. نہیں، مولا علی نے دین کی بھی مشکل کشائی کی ہے، رسول خدا کی بھی مشکل کشائی کی ہے، سارے مسلمانوں کی مشکل کشائی کی ہے، اور قیامت تک بھی مشکل کشائی کرتے رہیں گے. اور خدا بند عالم نے جب ان کو یہ صلاحیت اور استعداد عنایت کی ہے تو پھر یا علی مدد کہنا بھی شرک کا باعث نہیں ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.